پر اسرار واقعات اور شیطانی قوتوں کے روبرو کسی طلسماتی وظیفے یا کسی پیر کے عصائے موجز نما کے بغیر آیات قرآنی کے ورد اور درودوں کا سہارا سفلی طاقتوں کے خاتمے کے لیے ماتوب اور مرتد علم کا سہارا نہیں لیا۔ گمراہی اور اندیکھی قباحتوں میں گرے انسان کے لیے واحد سہارا خدا کی ذات اور اس کی یاد۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے دیوانہ ابلیس ایپیسوڈ نمبر 16۔ یہ ہے وہ بات جس نے مجھے اس سے نفرت کرنے پر آمادہ کیا۔ میں کیسے اس بے شرمی پر آمادہ ہو جاؤں، یہ کہہ کر اس نے منہ پھیر لیا۔ شرم اور شرمندگی نے اس کے خوبصورت چہرے کو غصے سے تمتا دیا تھا، وہ اور بھی حسین لگنے لگی تھی۔ تو تم ابلیس کے پجاری ہو؟ میں نے غور سے اسے دیکھا۔ تمہاری شکایت تو شبکات سے کرنی چاہیے۔ جواب میں اس منحوس کے حلق سے ایک طویل اور مکروہ قہقہ بلند ہوا۔ کتنی ہی دیر وہ ہنستا رہا، پھر میری طرف تندیہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ شبکات خود کیا ہے؟ تمہارا مطلب ہے وہ بھی؟ میں نے جلدی سے کہا۔ ہاں، وہ بھی ابلیس کا پجاری ہے، شیطان کا چیلا ہے۔ وہ بڑے پر اسرار انداز میں مسکرایا۔ یہ حویلی شیطان کا مسکن ہے۔ اب بولو، کیا کہتے ہو؟ میں نہیں جانتی تم کون ہو، مگر ہو سکے تو یہاں سے بھاگ جاؤ، نکل جاؤ۔ تم مجھے بھلے آدمی لگتے ہو، ان خبیثوں کے چنگل میں مت پھنسو۔ میں تو اب مر کر بھی یہاں سے نہ جا پاؤں گی، تم تو نکل جاؤ۔ اچانک اس لڑکی نے مجھے مخاطب کیا۔ اس کی نگاہوں میں میرے لیے ہمدردی ہی ہمدردی تھی، جبکہ میں اس کے حسن کا شکار ہو چکا تھا۔ میں اب شاید ہی اس کے بغیر وہاں سے ہلتا۔ نہیں، میں نے نفی میں سر ہلایا، یہ ممکن نہیں ہے۔ میں تمہاری چیخیں سن کر ہی تو یہاں تک آیا ہوں۔ اب پوری بات میرے علم میں آ چکی ہے، تو میں تمہیں چھوڑ کر کیسے چلا جاؤں؟ پوری بات ابھی تم نے کہاں سنی ہے؟ یعنی ابھی کچھ اور بھی باقی ہے۔ ہاں، وہ آنسو خشک کرتے ہوئے بولی۔ تم سنتے جاؤ، پھر فیصلہ کرنا کہ تمہیں کیا کرو اور کیا نہ کرو۔ میں دم بخود اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ خبیث ہونٹوں پر مکروہ مسکراہٹ لیے ہم دونوں کو تنز سے دیکھتا رہا۔ اسی وقت اس لڑکی نے پھر کہا، آج اس ظالم کو مجھ پر یہ شیطانی عمل کرتے ہوئے تیسرا دن ہے۔ ابھی 4 دن مزید یہ مجھ پر یہی عمل کرے گا۔ 7ویں دن بھی اگر میں نے اس کی بیوی بننا قبول نہ کیا تو پھر یہ زبردستی مجھے شیطانی پوجا کی رسم ادا کرتے ہوئے بے آبرو کر دے گا۔ اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا یہ میں نہیں جانتی۔ ہاں، اتنا ضرور جانتی ہوں کہ اس رسم کی ادائیگی کے بعد میں نہ زندوں میں رہوں گی نہ مردوں میں۔ اگر میں اس سے بخوشی شادی کر لوں تو اس کی طرح شیطان کی پجارن بن جاؤں گی۔ اگر یہ مجھے زبردستی اپنے استعمال میں لائے گا تو میں اس کی طرح بدرو نہ بن پاؤں گی، مگر انسانوں کے قابل بھی نہ رہوں گی۔ پھر میں اس کے اور اس کے دوسرے ساتھیوں کے لیے کھلونا بن کر رہ جاؤں گی۔ نہیں نہیں، بے اختیار میرے منہ سے نکلا، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ ایک عجیب سے جذبے نے میرے دل میں انگڑائی لی۔ اچھا، جواب میں لڑکی کی بجائے اس خبیث نے طنز سے کہا، ابھی تو ایک پیر سے بھاگا پھرتا ہے، پھر گھسٹنے پر مجبور ہو جائے گا لنگڑے۔ اس معاملے سے ہاتھ کھینچ لے یا ہم میں سے ہو جا۔ اس کے علاوہ اگر کسی قسم کی چالاکی کا خیال بھی دل میں لایا تو اس نے دھمکی امیز لہجے میں بات ادھوری چھوڑ دی۔ میں نے اسے قہر آلود نگاہوں سے دیکھا، پھر اس لڑکی کی جانب متوجہ ہو گیا جو بڑی امید بھرے انداز میں مجھے دیکھ رہی تھی، باوجود اس کے کہ وہ جانتی ہوگی کہ میں اس کے لیے شاید کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پھر بھی اس کی آنکھوں میں آس کی ایک جوت جل رہی تھی جس کی تپش میں اپنے دل تک محسوس کر رہا تھا۔ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ آخر میں نے کہا۔ مدد؟ وہ پھیکے سے انداز میں مسکرائی۔
کچھ بھی نہیں، تم اس خبیث شیطان سے کیا جیت پاؤ گے؟ تم ایک سادہ دل اور ہمدرد آدمی ہو، مگر ان بدروحوں سے ٹکر لینے کے لیے یہی کافی نہیں ہے۔ تم میری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ اس کی مایوسی نے میرے دل میں آگ سی لگا دی۔ اس کے لبوں پر آئی ہوئی ہلکی سی نا امیدی سے لبریز مسکراہٹ میں مجھے طنز اور تشنیع کے تیز نشتر چمکتے دکھائی دیے۔ اس خبیث نے لڑکی کی بات پر ایک ہلکا سا کہکا لگایا، پھر بھی اگر میں تمہارے کسی کام آ سکوں تو تم صرف یہ کرو کہ باقی کے 4 دن یہاں میرے پاس رہ جاؤ۔ میں چاہتی ہوں کہ میرا انجام تم اپنی آنکھوں سے دیکھو، پھر تم ساری دنیا کو بتانا کہ ان بدروحوں نے ایک مظلوم اور بے بس لڑکی کے ساتھ کیا کیا۔ شاید کوئی ایسا آدمی تمہاری یہ بات سن لے جو ان شیطانوں سے ٹکرا سکے، مجھے ان کے چنگل سے رہا کرا سکے۔ میں ایسا ہی کروں گا۔ اگر تم اس طرح چند گھڑیاں سکون کی حاصل کر سکتی ہو تو میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ پھر میں اس خبیث کی طرف متوجہ ہوا جو مزے لے لے کر ہماری باتیں سن رہا تھا۔ کیا کوئی ایسی صورت ہے کہ تم اس مظلوم لڑکی کی جان چھوڑ دو؟ وہ نفی میں سر ہلا کر بولا، میں ہاتھ آئی یہ شباب کی دولت کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ اس نے لڑکی کی طرف دیکھ کر ہونٹوں پر زبان پھیری تو کراہت سے میرا برا حال ہو گیا۔ چلو اٹھو یہاں سے، جاؤ اپنی کوٹری میں۔ اچانک ہی وہ خبیث ہتھے سے اکھڑ گیا، اور سنو، اس نے تنبیہ کے انداز میں انگلی میری طرف اٹھائی، یہاں سے بھاگنے کی کوشش مت کرنا۔ تم اس جگہ آ نہیں سکتے تھے، اپنی کوٹری سے اس کوٹری تک قدم نہیں اٹھا سکتے تھے اگر میں نہ چاہتا۔ یہ سب میری مرضی سے ہوا ہے۔ تمہارا بھی ایک استعمال ہے جو میں نے سوچ لیا ہے۔ تم اس حویلی میں آ تو گئے ہو، واپس باہر نہ جا سکو گے۔ مجھے یہ بھی منظور ہے، میں جیسے پاگل ہو رہا تھا۔ تم میرے ساتھ جو جی چاہے سلوک کرو، مگر اس لڑکی کو چھوڑ دو۔ وہ کیوں؟ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا۔ اسے چھوڑ دوں اور تمہارا اچار ڈالوں کیا؟ تم جو کہو گے میں وہی کروں گا، بس اسے چھوڑ دو۔ میں مسلسل اس کی منت سماجت کر رہا تھا۔ بات کیا ہے؟ ایک ہی ملاقات میں اسے دل تو نہیں دے بیٹھے، وہ طنز سے بولا۔ اس کی اس بات پر بے اختیار میں نے لڑکی کی طرف اور لڑکی نے میری طرف دیکھا۔ ہم دونوں کی نظریں ملیں۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے بارے میں شاید وہ خبیث ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، مگر میں اس لڑکی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ تاہم وہ جس انداز میں مجھے دیکھ رہی تھی اس سے ہمدردی کے علاوہ کچھ اور بھی جھلک رہا تھا۔ اب یہ محبت تھی یا صرف پسندیدگی، میں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ مجھے اس جذبے کا کوئی ادراک ہی نہیں تھا۔ چلو اٹھو، صبح ہونے والی ہے، اب تم اپنی کوٹری میں جاؤ، مجھے بھی آرام کرنا ہے۔ وہ خبیث اٹھ کھڑا ہوا۔ میں اپنی کوٹری میں رہوں یا یہاں، اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں تمہارا کیا بگاڑ سکتا ہوں؟ میں نے جیسے اس سے وہاں رکنے کی اجازت مانگی۔ ہاں، کیا تو ٹھیک رہا ہے، تم بھلا میرا کیا بگاڑ سکتے ہو؟ اور اس کے لہجے میں حقارت ہی حقارت تھی۔ ٹھیک ہے، یہاں رہو یا وہاں، مگر صحن پار کرنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ اپنی حالت کے تم خود ذمہ دار ہوگے۔ کتے سے بدتر ہو جاؤ گے اگر بھاگنے کی کوشش کی۔ وہ دروازے سے نکلا تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا آیا۔ مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ میں اس خبیث یا وہاں کے ماحول سے اب قطعاً خوف زدہ نہیں تھا۔ میں تو بس اس لڑکی کے چکر میں دیوانہ ہو رہا تھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں میرا سب کچھ لوٹ کر لے گئی تھیں۔ اگر یہ محبت تھی تو میں اس سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ میں اس کے ساتھ دونوں کوٹریوں کے سامنے بنے بڑے سے کمرے میں چلا آیا جو شاید اس کا آرام کمرہ تھا۔ صحن میں جھانک کر دیکھا، صبح کاذب کی سفیدی جنم لے رہی تھی۔ سردی یہاں اس قدر شدید معلوم نہیں ہوتی تھی جتنی اس حویلی سے باہر۔ نہ جانے اس کی کیا وجہ تھی۔ شاید ان بدروحوں کی وہ جہنمی تپش ماحول پر اثر انداز ہوتی تھی جس کے وہ شکار ہو چکے تھے۔
وہ کمرے میں آ کر بستر پر لیٹ گیا۔ میں خاموش اس کے بستر کی پائنتی کھڑا ہو گیا۔ اب کیا ہے، جا کر سو جاؤ تم بھی، رات کو بات کریں گے۔ اس نے بھاڑ سا منہ کھول کر جماہی لی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ ساری بات وہ لڑکی تم کو گھول کر بتا چکی ہے، پھر بھی تم میرا سر کھانے آ گئے۔ جاؤ، بھاگ جاؤ۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے، اب بھی کہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، عیش کرو گے۔ مگر وہ لڑکی، تم ہمارے ساتھ شامل ہو یا نہ ہو، وہ لڑکی نہ یہاں سے جا سکتی ہے، نہ تم کو مل سکتی ہے۔ ہاں، پوجا کی رسم کے بعد وہ میرے علاوہ تمام ساتھیوں کے لیے بھی استعمال ہو سکے گی۔ اگر تم میری ساتھیوں میں شامل ہو جاؤ تو تم بھی اس کے شباب سے لطف اٹھا سکو گے۔ یہ تو میں ہونے نہیں دوں گا، میں نے بے اختیار ضد کے انداز میں کہا۔ اچھا، وہ ایک دم بستر پر اٹھ کر بیٹھا۔ مجھے جانتے ہو، ہاں، تم ایک بدرو ہو، شیطان کے پجاری ہو، میں نے بے خوفی سے کہا۔ پھر بھی تم مجھ سے ڈرتے نہیں، برابر بحث کر رہے ہو اور لڑکی کے حمایتی بنے ہوئے ہو۔ ہاں، میں نہیں جانتا کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں، مگر میرا دل مجھے ایسا کرنے پر اکسا رہا ہے۔ یہ دل بڑی نامراد شے ہے، اسی کے ہاتھوں تو میں مجبور ہو کر اس کے ساتھ یہ سب کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھو، جب وہ تم سے شادی پر آمادہ نہیں ہے تو تم اسے کیوں تنگ کر رہے ہو؟ اسے چھوڑ دو، اپنی جیسی کسی بدروح سے شادی کر لو نا۔ بکو مت، وہ دھاڑا۔ تم کون ہوتے ہو مجھے ایسے بےہودہ مشورے دینے والے؟ چلو بھاگو ادھر سے، اب میں مزید تمہاری بکواس سننے کے لیے تیار نہیں ہوں، نکلو یہاں سے۔ اس نے بستر سے نیچے قدم رکھا اور مجھے کسی کھلونے کی طرح بازو سے تھام کر دروازے کی طرف دھکیل دیا۔ میں کسی خزاں رسیدہ پتے کی طرح اڑتا ہوا کمرے سے باہر آ گرا۔ کھٹاک سے دروازہ بند ہو گیا۔ میں حیرت سے دیکھتا رہا کہ اس نے دروازے کو ہاتھ لگائے بغیر کیسے بند کر لیا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ وہ تو بدروح ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اسی وقت مجھے اس کی طاقت کا بھی خیال آیا۔ اس نے مجھے ایک ہی جھٹکے میں کمرے سے باہر پھینک دیا تھا۔ میں کوئی دبلا پتلا آدمی نہیں تھا، جوان تھا، اچھے خاصے جتھے کا مالک۔ یہ بھی اس کی شیطانی قوت کا کرشمہ تھا۔ میں کراہ کر اٹھا، ہڈی پسلی بچ گئی تھی، یہی بہت تھا۔ کپڑے جھاڑ کر میں نے 10 قدم دور صحن کی جانب دیکھا۔ آسمان سے ظاہر ہونے والی صبح کاذب کی سفیدی مٹ رہی تھی۔ ایک بار خیال آیا کہ وہاں سے نکل جاؤں، بھاگ جاؤں، خواہ مخواہ پرانے پھڈے میں ٹانگ پھنسا کر کہیں دوسری ٹانگ بھی فالج زدہ نہ کر بیٹھوں۔ پھر میری نظر اس لڑکی کی کوٹری کی طرف اٹھ گئی۔ میں نے سر جھٹک کر تمام اندیشوں کو جیسے دماغ سے نکال پھینکا اور اس کی کوٹری کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اب بھی فرش پر بیٹھی تھی، گھٹنوں پر چہرہ ٹکائے، وہ دروازے ہی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے آتا دیکھ کر بھی وہ اپنی جگہ سے نہ ہلی، بس مجھے اپنی خاموش نگاہوں سے گھورتی رہی۔ میں اس کے قریب ہی زمین پر بیٹھ گیا۔ کیا یہاں سے فرار ہونے کا کوئی راستہ نہیں ہے؟ میں نے ہلکی سی آواز میں پوچھا۔ نہیں، اس نے سر اٹھایا۔ صحن کی طرف جاؤ تو ایک دم بدروحوں کا جتھا حملہ آور ہو جاتا ہے، مگر وہاں تو کوئی ہے ہی نہیں، صحن خالی ہے، میں نے اسے بتایا۔ بھولے ہو تم؟ وہ مسکرائی تو مجھے لگا کہ اس کے دل کے زخم رسنے لگے ہوں۔ بدروحیں دکھائی نہ دیں، یہ بھی ان کے بس میں ہے۔ ادھر تم نے صحن میں قدم رکھنے کی کوشش کی، ادھر وہ چیختی گراتی تم پر ٹوٹ پڑیں گی۔ میں کئی بار کوشش کر چکی ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اوہو، میں نے ہونٹ سکوڑے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ ارد گرد کے تمام مکانوں میں صرف میں ہی تمہاری چیخیں کیوں سن پایا؟ کسی اور کو تمہاری آواز کیوں سنائی نہیں دیتی تھی؟ یہ بھی اس خبیث کا کوئی کرتب ہوگا، اس کو تمہاری ضرورت ہوگی، اس لیے صرف تم تک میری آواز پہنچاتا رہا، ورنہ تو میں 3 راتوں سے مسلسل رو رہی ہوں، دن میں بھی چیختی رہی ہوں کہ شاید باہر سے کوئی راہگیر میری آواز سن کر اندر آنے کی کوشش کرے، مگر سب لا حاصل۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ خود چاہتا تھا کہ تم یہاں آؤ۔ اس کی بات میں وزن تھا۔ میں نے ذرا دیر سوچا اور اس سے متفق ہو گیا۔
واقعی یہ سب ایک سوچی سمجھی سازش تھی، ورنہ وہ مجھے رات کو یہاں آنے کی دعوت نہ دیتا۔ تمہاری رہائی کی کوئی صورت ہوتی تو میں جان دے کر بھی تمہیں یہاں سے نکال دیتا، مگر میں مایوسی سے چپ ہو گیا۔ تم کیوں ایسا کرتے؟ اس نے میری آنکھوں میں جھانکا۔ معلوم نہیں، میں نے ان آنکھوں کی مستی چراتے ہوئے کہا۔ میں خود نہیں جانتا کہ میں تمہارے لیے اتنا جذباتی کیوں ہو رہا ہوں۔ میں جانتی ہوں، اس نے ایک آہ بھری، مگر اس کا فائدہ؟ کیا جانتی ہو تم؟ میرا دل دھڑک اٹھا۔ اور یہ فائدے والی کیا بات ہے؟ میں تمہیں یہ بتا کر خوش تو کر سکتی ہوں کہ تم شاید مجھ سے محبت کرنے لگے ہو، مگر ساتھ ہی یہ کہہ کر میں تمہارا دل نہیں توڑنا چاہتی کہ میں بھی تمہیں پسند تو کرنے لگی ہوں، لیکن تم مجھے حاصل نہ کر سکو گے۔ میرا سارا بدن جھنجھنا اٹھا۔ اس کی پسندیدگی کا اقرار ہی میرے لیے بہت تھا۔ اس جذبے کی صداقت نے مجھے اندر باہر سے سیراب کر دیا۔ تمہیں حاصل کرنا میرا مقصد ہی نہیں۔ اگر یہ محبت ہے تو بھی میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ کسی طرح تم اس عذاب سے چھٹکارا پالو۔ مجھے ملو یا نہ ملو، ان بد روحوں اور شیطانوں سے دور چلی جاؤ، ان کے چنگل سے نجات پا جاؤ۔ میں ان کے چنگل میں پھنس چکی ہوں، نکل نہیں سکتی۔ ہاں، مگر ایک صورت ہے کہ میں ان کے ہاتھ نہ آؤں اور ان میں رہ کر بھی ان جیسی نہ ہو سکوں۔ وہ کیا؟ میں نے تجسس سے پوچھا۔ کیا تم ایسا کر سکو گے؟ اس کے لیے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ اس نے میری طرف بڑے غور سے دیکھا۔ تم کہہ کر تو دیکھو، میں جان پر کھیل جاؤں گا۔ میں نے اسے ورافتگی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تو سنو، اس کا ایک ہی طریقہ ہے۔ اس نے آنکھیں چرا لیں۔ میں اس کے مزید بولنے کا منتظر تھا۔ چند لمحے خاموشی میں گزر گئے۔ اب وہ مجھ سے آنکھ نہ ملا رہی تھی۔ اس نے چہرے کا رخ پھیر لیا تھا۔ بولو نا، میں تمہاری بات سننے کے لیے بے تاب ہوں۔ میں نے بے صبری کا مظاہرہ کیا۔ طریقہ صرف یہ ہے کہ تم مجھے بے آبرو کر ڈالو، اس نے دھیرے سے مگر تیزی سے کہا۔ کیا؟ میں یوں اچھلا جیسے کسی بچھو نے مجھے ڈنک مار دیا ہو۔ پوری بات سن لو۔ وہ اسی رخ بیٹھے بیٹھے بولی۔ میں نے اپنی حیرت پر قابو پایا اور اس کی طرف دیکھتا رہا۔ اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تم مجھے مار ڈالو۔ یہ اور بھی اذیت ناک بات تھی۔ میں منہ پھاڑے اس کی دونوں باتوں کو ذہن میں تولتا رہا، مگر بات میری سمجھ میں نہ آئی۔ کیا تم اپنی بات کی وضاحت کرو گی؟ میں کچھ بھی سمجھ نہیں پایا۔ یوں سمجھو، اب اس نے میری جانب رخ پھیر لیا۔ اس کے چہرے پر چھا جانے والی شرمندہ سی حیا نے اسے اور بھی خوبصورت کر دیا تھا۔ اگر تم مجھے اس خبیث سے پہلے استعمال کر لیتے ہو تو میں اس کے کام کی نہیں رہوں گی۔ اسے اپنی شیطانی پوجا کے لیے کنواری لڑکی کی ضرورت ہے۔ اگر میں پوجا سے پہلے کنواری نہ رہوں تو اس کے لیے بیکار ہو جاؤں گی، اور پھر وہ مجھے اپنے ساتھی کتوں کے آگے پھینکے یا اس حویلی سے باہر، اس کے لیے برابر ہے۔ مگر میں جانتی ہوں کہ وہ مجھے نجات نہیں دے گا، اپنے ابلیسی چیلوں چانٹوں کا راتب بنا کر رکھ دے گا۔ تاہم اس طرح میں اس کے کام آنے سے بچ جاؤں گی۔ وہ میرے ذریعے جو بدی حاصل کرنا چاہتا ہے وہ نہ کر پائے گا۔ اور دوسری صورت میں، ہاں، دوسری صورت میں یہ ہوگا، میں جسمانی طور پر بظاہر تو اس عذاب سے چھوٹ جاؤں گی، مگر میری روح یہاں رہنے پر قادر ہوگی۔ میں ان میں شامل نہ رہ کر بھی ان میں رہوں گی۔ تم جیسے معصوم یا اپنے جیسی کسی مظلوم کی مدد کر سکوں گی، یہ میری روح کو قید نہ کر سکیں گے، لیکن اس میں تمہارے لیے ایک بڑا نقصان ہے۔ وہ کیا؟ کیا تم مجھے کھو دینا پسند کرو گے؟ میں سمجھا نہیں۔ دیکھو، اگر تم مجھے استعمال کر لو گے تو اپنی محبت حاصل کر لو گے، مجھے مار ڈالو گے تو اپنی طبی موت تک انتظار کی سولے پر لٹکے رہو گے، پھر تو مرنے کے بعد ہی مجھ تک آ پاؤ گے۔ ہاں، ویسے میں تمہارے سامنے آ سکوں گی، ہم باتیں کر سکیں گے، مل سکیں گے، مگر ایک دوسرے کو چھو نہ سکیں گے۔ ایک انسان اور روح کا یہ فاصلہ نہ میں پار سکوں گا نہ تم۔ میں چند لمحوں کے لیے سوچ میں پڑ گیا۔ محبت نے مجھے عجیب دوراہے پر لا کھڑا کیا تھا۔ میں جتنی دیر خاموش رہا وہ بڑی گہری نظروں سے مجھے دیکھتی رہی۔
شاید وہ میرا ذہن پڑھ رہی تھی۔ دیکھو، آخر میں نے زبان کھولی۔ میرے لہجے میں ایک فیصلہ کن جذبے کی جھلک تھی۔ میں تمہیں حاصل کرنے سے انکار کرتا ہوں۔ وہ کیوں؟ اس نے جھٹ سے پوچھا، مگر میں نے صاف محسوس کیا کہ اس کے لہجے میں حیرت سے زیادہ مسرت چھلک رہی تھی۔ کیا تم اپنی محبت کو نامراد رہنے دو گے؟ یہی سمجھ لو، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ لیکن یہ کیسی محبت ہے کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں ان کتوں کے حوالے کر دوں جو ساری زندگی تمہیں جھنجھوڑتے رہیں؟ یہ محبت حاصل کرنا نہیں، دلالی ہے، اور میں یہ نیچ کام نہیں کر سکتا۔ قربان، اس نے مجھے نزار ہو جانے والی نگاہوں سے دیکھا۔ اس کے شفاف آنکھوں میں آنسوؤں کے موتی چراغوں کی طرح جھلملا رہے تھے، اور اس کے لبوں پر پہلی بار میں نے زندہ اور جاندار مسکراہٹ رقص کرتے ہوئے دیکھی۔ اگر میں تمہارے ہاتھوں مری تو سمجھو میں نے حیات جادواں پالی۔ تم ناراض تو نہیں ہو میرے فیصلے پر؟ میں نے اس کو نظروں سے چوم لیا۔ پاگل ہوئے ہو؟ اس نے میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ مجھ پر نچھاور ہو جاتی۔ تم نے تو مجھے پل پل مرنے سے بچا لیا۔ اس نے میرے ہاتھوں پر کئی بوسے دے ڈالے۔ میں تو دنیا کے آخری سانس تک تمہارا انتظار کروں تو بھی کم ہے۔ میں محبت کی اس معطر بوچھاڑ میں بھیگتا چلا گیا۔ ہم دونوں کی روحیں باتیں کرتی رہیں اور زبانیں خاموش ہو گئیں۔ کتنی ہی دیر گزر گئی، پھر اس نے دھیرے سے میرے ہاتھ کو اپنی گرفت سے آزاد کر دیا۔ یہ کام کب کرو گے؟ آہستہ سے اس نے پوچھا۔ میرے دل پر چوٹ سی پڑی۔ وہ میرے ہاتھوں آنے والی اپنی موت کا وقت پوچھ رہی تھی۔ میں نے کچھ کہنا چاہا، مگر میرے ہونٹ کپ کپا کر رہ گئے۔ کمزور نہ پڑنا، اس نے میرا ہاتھ تھام کر سینے سے لگا لیا۔ اگر تم کمزور پڑ گئے تو میری محبت جھوٹی پڑ جائے گی۔ مجھے خود کو تیار کرنے میں وقت لگے گا۔ اپنے ہاتھوں تمہیں موت دینے کا حوصلہ پیدا کرنا ہوگا۔ جانتی ہوں میں، وہ مسکرائی۔ اور اس کے بعد ایک لمبا انتظار، ایک نامعلوم مدت کا انتظار۔ یہ بھی یاد ہے نا؟ ہاں، میں نے سرگوشی میں کہا، جانتا ہوں۔ تو پھر دیر نہ کرو، یہ کام آج ہی کر ڈالو۔ جتنے دن گزریں گے محبت کی شدت بڑھتی جائے گی۔ ایسا نہ ہو کہ آخری لمحے میں تم ڈول جاؤ۔ تمہاری بات اپنی جگہ درست ہے، مگر میں نے تو ابھی جی بھر کر تمہیں دیکھا بھی نہیں۔ یاسیت نے میری آواز میں خزاں کے رنگ بھر دیے۔ تم جب جب چاہو گے میں تمہارے سامنے آؤں گی، سامنے رہوں گی۔ تم مجھے دیکھ سکو گے، بس مجھے چھو نہ سکو گے۔ ابھی 4 دن کا وقت تو ہے تمہارے پاس۔ میں اس کو اتنی جلدی موت کے حوالے کرنے سے گریزاں تھا۔ یہ 4 دن وہ خبیث اپنی گندی نظروں سے مجھے چھیدتا رہے۔ کیا اب تم یہ سہ سکو گے؟ اس نے اب پر زور دیا تو بے اختیار میں نے نفی میں سر ہلایا، ہرگز نہیں۔ تو پھر دیر مت کرو، آج ہی مجھے امرت پلا دو۔ میں اب تمہارے علاوہ کسی کی نگاہ برداشت نہیں کر سکتی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے سرشار لہجے میں کہا۔ میں مجبور ہو گیا، دل کے ہاتھوں کم اور اس کی محبت بری دلیلوں سے زیادہ۔ مگر یہ ہوگا کیسے؟ میں نے بے دلی سے پوچھا۔ یہ تم بہتر جانتے ہو۔ میرا گلا دبا دو، چھری سے ذبح کر ڈالو، گلے میں پھندا ڈال دو۔ بس خاموش ہو جاؤ۔ میں نے اس کے نرم و گداز ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا جسے اس نے چوم لیا۔ ابھی سے گھبرا گئے۔ وہ ہنسی۔ اس کی ہنسی میں ترنم تھا، زندگی تھی، اداسی کا نام و نشان نہ تھا۔ وہ کیسی با ہمت تھی کہ اپنی موت پر خوش تھی۔ یہ خوش ہونے کی بات بھی تو نہیں، میں نے دکھ سے کہا۔ دکھی مت ہو، یہ کام جب بھی کرنا ہے تمہیں کو کرنا ہے، تو پھر اس کا جو آسان طریقہ تم سمجھو وہی درست ہے۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ میرے دماغ میں آندیاں سی چل رہی تھی۔ میں کیسا بد نصیب تھا کہ زندگی میں محبت کے وجود سے آشنا ہوا بھی تو چند گھڑیوں کے لیے، اور اس سے بھی بڑی بدقسمتی یہ تھی کہ مجھے اپنے ہاتھوں اپنی محبت کا خاتمہ کرنا تھا۔ میں ٹہلتا رہا، سوچتا رہا، اندر باہر سے ٹوٹتا رہا، ریزہ ریزہ ہوتا رہا۔ وہ خاموش مجھے والہانہ انداز سے تکتی رہی۔ دوپہر ہو گئی۔ وہاں کسی نے نہ اسے نہ مجھے کھانے پینے کو پوچھا، اور اس حالت میں بھوک و پیاس تو ویسے ہی ختم ہو چکی تھی۔
दोपहर से सह पहर हुई। शाम होने को है और वो शाम के फौरन बाद बेदार हो जाएगा। और उसने मुझे मुखातब किया तो मैं जो थक कर ज़मीन पर बैठ गया था चौंक उठा। तो मैंने सवालिया निगाहों से उसे देखा और लर्ज़ गया। जो अब जवाब उसकी मुस्कुराहट में चमक रहा था। मैंने सर झुका लिया। मैं अंदर ही अंदर रो रहा था। मेरे आंसू मेरे दिल की ज़मीन को छेद रहे थे। फिर आखिरकार मैंने हौसले से काम लिया। हौसला करना ही था, देर करना अब मुनासिब नहीं था। मैंने बाहें फैला दी। वो लपक कर मेरे सीने से आ लगी। मैं सह न सका और बेइख्तियार रो दिया। उसने मुझे हौसला ना दिया, तसल्ली ना दी, खुद भी बिलक पड़ी। ये दो मोहब्बत करने वालों का पहला और आखिरी मिलन था। आखिरी बार मैंने उसका चेहरा देखा।